الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم انشاءاللہ عز و جل فارسی قواعد و انشاء کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم سبق نمبر 1 پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ انسان جو بات کرتا ہے، ہم جو آپس میں بات کرتے ہیں، اس میں جو آواز نکلتی ہے، بات کرنے میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اور ہم پڑھے تھے کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ جو بھی ہم بات کرتے ہیں یا تو اس کا کوئی معنی ہوتا ہے یا معنی نہیں ہوتا۔ جس لفظ کا کچھ معنی ہوتا ہے اسے موضوع کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بے معنی لفظ ہوتا ہے، اسے مہمل کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ موضوع لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ پھر مصنف نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ ہر ایک کی تعریف بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، اور حرف کسے کہتے ہیں۔ اسم کے بارے میں مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا جگہ یا کسی چیز کا نام معلوم ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ اور فعل کسے کہتے تھے؟ فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے یا جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں زمانہ بھی ہو۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں زمانہ بھی ہو، اسے فعل کہتے تھے۔ اور حرف کسے کہتے ہیں کہ حرف اس کلمے کو کہتے تھے جو اپنا کوئی خاص معنی نہ بتلاتا ہو بلکہ دوسرے سے مل کر اپنا معنی بتلاتا ہو، اسے حرف کہتے تھے۔ یہ سب ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اسم کی قسمیں پڑھیں گے۔ کلمے کی جو 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل، حرف، آج ہم ان میں سے اسم کی قسمیں پڑھیں گے۔ اسم کی بھی کئی طرح سے قسمیں کی جاتی ہیں، تو آج جو ہم قسم پڑھیں گے یہ بناوٹ کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں، انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 2، اسم کی قسمیں۔ اسم کی قسمیں یہاں سے بیان کریں گے۔ اشتقاق یعنی بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے کون کس سے بنا ہے، نہیں بنا ہے، اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر، مشتق۔ یہ 3 قسمیں: جامد، مصدر، مشتق۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے اور جس کی کوئی قسمیں ہوں گی اس کو بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جامد کسے کہتے ہیں، جامد کی تعریف بیان کر رہے ہیں، پھر جامد کی قسمیں بھی بیان کریں گے۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنے، اسے جامد کہتے ہیں۔ جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنے، اسے جامد کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، اسب۔ اسب کا معنی کیا ہے؟ گھوڑا۔ دیکھیں، اسب ایک ایسا لفظ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہیں بنا بلکہ یہ ایسا ہی استعمال ہوتا ہے اور اس سے کوئی دوسرا کلمہ بن ہی نہیں سکتا اسب سے، تو اس لیے اسب جامد ہے۔ اس طرح مرد۔ مرد ایک ایسا لفظ ہے جو کسی دوسرے سے نہیں بنا ہے اور نہ ہی اس سے یعنی لفظ مرد سے کوئی دوسرا لفظ بن سکتا ہے، تو اس لیے لفظ مرد جو ہے یہ بھی جامد ہے۔ اس طرح گل۔ گل کا معنی ہوتا ہے پھول۔ پھول دیکھیں، گل ایک ایسا لفظ ہے جس سے کوئی دوسرا لفظ نہیں بنا اور نہ ہی یہ کسی دوسرے سے بنا ہے، تو یہ جامد ہوا۔ یہ 3 جو مثالیں ہیں، اسب، مرد، گل، یہ تینوں جامد ہیں۔ اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں۔ اب تو ہم اس میں کس میں پڑھ رہے تھے؟ بناوٹ کے اعتبار سے۔ تو آپ کو بتلایا تھا کہ بناوٹ کے اعتبار سے اس میں کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، جامد، مصدر، مشتق۔ پھر اب جامد کی 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ جامد کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 معرفہ، نمبر 2 نکرہ۔
معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ معرفہ وہ ہے جس سے کوئی معین چیز معلوم ہو، معرفہ وہ ہے جس سے کوئی معین چیز معلوم ہو، جیسے احمد، محمود، مکہ، مدینہ، بغداد، یہ کتاب، وہ قلم۔ دیکھیں یہ ایسے الفاظ ہیں جن سے کوئی معین چیز معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں احمد، احمد سے ایک معین آدمی معلوم ہوتا ہے، محمود اس سے بھی ایک متعین اور خاص آدمی معلوم ہوتا ہے، شخص معلوم ہوتا ہے۔ اور مکہ یہ بھی ایک خاص شہر کا نام ہے، معین چیز اس سے معلوم ہوتی ہے، معین شہر معلوم ہوتا ہے۔ مدینہ اس سے بھی ایک معین شہر معلوم ہوتا ہے، بغداد اس سے بھی ایک معین شہر معلوم ہوتا ہے۔ یہ کتاب اس سے بھی ایک معین کتاب سمجھی جاتی ہے، وہ قلم اس سے بھی کوئی نہ کوئی معین قلم سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے معرفہ کہتے ہیں، یعنی جو مثالیں دی ہیں یہ سب معرفہ کی مثال ہے۔ نکرہ نکرہ وہ ہے جس سے کوئی معین چیز معلوم نہ ہو، نکرہ وہ ہے جس سے کوئی معین چیز معلوم نہ ہو، اسے نکرہ کہیں گے۔ جیسے احمد، محمود، جیسے نکرہ کی مثال نیچے، جیسے قلمے، قلمے کا معنی کیا ہے؟ کوئی قلم، قلم یعنی کوئی قلم، کہ یہاں قلمے سے کوئی خاص قلم نہیں سمجھا جا رہا بلکہ کوئی قلم۔ قلمے کا معنی کیا ہے؟ کوئی قلم، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، اس سے کوئی معین قلم نہیں سمجھا جا رہا، اس سے کوئی معین قلم نہیں معلوم ہو رہا ہے، اسی وجہ سے یہ نکرہ ہے۔ قلم کوئی قلم، کتاب ایک کتاب، مرد ایک مرد، کوئی مرد۔ تو یہ ایسے کلمے ہیں کہ ان کا کوئی معین معنی معلوم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے یہ نکرہ ہے۔ گوسفند، گوسفند کا معنی بکری، مالکیان یعنی مرغی، مرد یعنی آدمی، یہ سب کیا نکرہ ہیں، یہ سب نکرہ کی مثال ہے۔ مصدر، مصدر وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کو بتائے اور اس میں کوئی خاص زمانہ نہ ہو۔ دیکھیں مصدر میں دو قید ہیں، ایک تو اس سے کسی چیز کے ہونے یا کرنے، کسی چیز کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، مصدر سے کسی چیز کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اور اس میں کوئی خاص زمانہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر مصدر اسے ہم کہیں جس سے صرف کسی چیز کا ہونا یا کرنا معلوم ہو تو فعل پر بھی مصدر کی تعریف صادق آئے گی، کیونکہ فعل کی تعریف ہم کیا پڑھے تھے؟ فعل ایسا کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس سے کوئی خاص زمانہ پایا جائے، اس کلمے میں کوئی خاص زمانہ بھی پایا جاتا ہو تو اسے فعل کہتے تھے۔ لیکن مصدر میں کیا ہے کہ مصدر وہ اسم ہے جس سے کوئی چیز اس چیز کے ہونے یا کرنے کا علم حاصل ہو لیکن اس میں زمانہ نہ ہو، کوئی خاص زمانہ نہ ہو، اسے کہیں گے مصدر۔ مصدر سے اسم و فعل بھی نکلتے ہیں، مصدر سے چند اسماء نکلتے ہیں، چند اسم نکلتے ہیں اور کچھ فعل بھی نکلتے ہیں۔ ماضی بھی مصدر کے، فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے۔ یہاں ایک علامت بیان کر رہے ہیں کہ فارسی میں ہم کسی کلمے کو دیکھیں گے تو ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ یہ مصدر ہے یا نہیں، تو بتا رہے ہیں فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اور اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے، اگر فارسی میں جو مصدر ہوتا ہے اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو آخر میں نا آتا ہے، یعنی اردو میں مصدر کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے کرنا، کھانا، پینا، جانا، یہ سب دیکھیں اس کے آخر میں نا آ رہا ہے، اس لیے یہ اردو کے مصادر ہیں۔ مصدر کی چند قسمیں، اب مصدر کی تعریف بیان کی، تعریف بیان کرنے کے بعد لگے ہاتھ مصدر کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہم پڑھے تھے اسم کسے کہتے ہیں اور اسم کی تین قسمیں پڑھے تھے، جامد، مصدر مشتق، جامد کی تعریف بیان کیے اور اس کی قسمیں بیان کیے۔ اب مصدر کی تعریف بیان کر چکے ہیں، اس کی قسمیں بھی بیان کریں گے۔ مصدر کی چند قسمیں ہیں، یہاں صرف دو قسمیں لکھی جا رہی ہیں، یہاں صرف دو قسمیں لکھی جا رہی ہیں۔
اول مصدر اصلی، دوم مصدر جعلی۔ مصدر اصلی کسے کہتے ہیں، مصدر جعلی کسے کہتے ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں۔ مصدر اصلی وہ ہے جس کو اہل زبان نے بنایا ہو، جس مصدر کو اہل زبان نے بنایا ہو اسے مصدر اصلی کہتے ہیں، چاہے وہ کسی زبان میں بھی ہو۔ یعنی اگر فارسی ہے تو فارسی کے جو ماہر ہیں، فارسی زبان والے جو ہیں، وہ جس کو مصدر بنائے ہوں اسے ہم مصدر اصلی کہیں گے۔ جیسے گفتن، رفتن، دیکھیں گفتن اور رفتن یہ ایسے مصادر ہیں جنہیں اہل زبان نے بنایا ہے، اس لیے یہ مصدر اصلی کہلائیں گے۔ مصدر جعلی وہ ہے کہ کسی دوسری زبان کے لفظ پر دن یا تن لگا کر بنایا جائے۔ یعنی مصدر جعلی فارسی میں اس مصدر کو کہیں گے جو کسی دوسری زبان کے لفظ میں دن یا تن لگا کر مصدر بنا ہو، یعنی دن اور تن لگانے کی وجہ سے جو لفظ مصدر بنا ہو اسے مصدر جعلی کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، فہمیدن، فہمیدن یہ کیا ہے، فہمیدن جو فہم اور یدن سے مرکب ہے، فہمیدن جو فہم اور یدن سے مرکب ہے۔ اسی طرح طلبیدن یہ طلب اور یدن سے مرکب ہے۔ فہم اور طلب یہ دونوں عربی الفاظ ہیں، دیکھیں فہم اور طلب یہ دونوں عربی الفاظ ہیں اور ان کے آخر میں دن یا تن لگا کر کے مصدر بنایا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ مصدر جعلی ہیں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں اور اشتقاق کے اعتبار سے مصدر کی دو قسمیں ہیں، اشتقاق کے اعتبار سے مصدر کی دو قسم بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک متصرف، نمبر دو مقتضب۔ متصرف کسے کہتے ہیں اور مقتضب کسے کہتے ہیں، ہر ایک کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں۔ اشتقاق کے اعتبار سے جو مصدر کی دو قسمیں ہیں، متصرف، مقتضب، ان میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ متصرف، متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنے، متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنے۔ جیسے بوسیدن اور پروردن، دیکھیں بوسیدن اور پروردن یہ ایسے مصادر ہیں جن سے تمام افعال بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے بعض افعال بنتے ہیں بعض نہیں بنتے ہیں، بلکہ ان سے تمام افعال بنتے ہیں، اس لیے انہیں مصدر متصرف کہیں گے۔ دوسری قسم ہے مقتضب، یعنی اشتقاق کے اعتبار سے مصدر کی دوسری قسم مقتضب ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے، مقتضب وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال نہ بنے، جیسے آختن، زادن کہ ان سے مضارع نہیں آتا، آختن اور زادن سے مضارع نہیں آتا، اس لیے یہ مصدر مقتضب کہلائیں گے۔ طریقہ تعدیہ، کسی فعل کو یا مصدر کو جو لازم ہو، لازم کسے کہتے ہیں، جو مفعول کے بغیر پورا ہو جائے، جو فعل مفعول کے بغیر یعنی جس میں صرف فاعل کی حاجت ہو، کرنے والے کی حاجت ہو اور مفعول کی حاجت نہ ہو، اسے کہتے ہیں لازم، اور جس میں کرنے والے کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑے تو اسے متعدی کہتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ لازم کو متعدی کس طرح بنائیں گے۔ طریقے تعدیہ، مصدر لازم کو متعدی بنانا ہو تو مصدر لازم کے امر حاضر معروف کے آخری حرف پر، کیونکہ بعض مصادر لازم ہوتے ہیں بعض مصادر متعدی ہوتے ہیں، یعنی لازم فعل کا مصدر لازم ہوتا ہے، متعدی فعل کا مصدر متعدی ہوتا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ اگر کسی لازم مصدر کو، جو مصدر لازم ہو، اس کو اگر متعدی بنانا ہو تو کس طرح بنائیں گے۔ مصدر لازم کو متعدی بنانا ہو تو مصدر لازم کے امر حاضر معروف کے آخری حرف پر زبر دے کر آخر میں انیدن زیادہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کسی لازم مصدر کو متعدی بنانا ہو تو کیا کریں گے، اس کے امر حاضر معروف کے آخری حرف پر زبر دے کر انیدن بڑھا دیں گے، انیدن زیادہ کر دیں گے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ امر حاضر معروف کے آخری حرف پر زبر دے کر آخر میں انیدن زیادہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ترسیدن سے امر حاضر معروف ترس ہوا،
ترسیدن یہ مصدر ہے، اس سے امر حاضر معروف ترس ہوا۔ ترس کے آخری حرف سین پر زبر دے کر انیدن بڑھایا گیا تو ترسانیدن ہو گیا۔ یہ ہوا طریقہ تعدیہ۔ دیکھیں ترس یہ امر حاضر معروف ہے، اس کا آخری حرف کیا ہے؟ سین۔ سین پر زبر دے کر جب انیدن بڑھایا گیا تو ترسانیدن ہو گیا۔ اس طرح لازم سے متعدی ہو گیا اور اس کا ترجمہ ہوگا ڈرانا۔ ترسانیدن کا ترجمہ ہوگا ڈرانا۔ ایسے ہی افروختن روشن کرنا سے افروزانیدن۔ دیکھیں افروختن کا معنی ہے روشن کرنا، اس سے افروزانیدن، اور اس کا معنی افروزانیدن کا معنی ہے روشن کروانا۔ دیکھیں افروختن روشن کرنا یہ لازم ہے۔ افروختن اس کا معنی ہے روشن کرنا، یہ لازم ہے، فاعل سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور افروزانیدن یہ متعدی ہے، یعنی روشن کروانا، کسی کے ذریعے روشن کروانا۔ اس طرح سوختن یعنی جلنا اور جلانا۔ سوختن کا معنی ہے جلنا یا جلانا، اس سے سوزانیدن یعنی جلوانا۔ دیکھیں سوختن کا معنی کیا تھا؟ جلنا یا جلانا، جلوانا نہیں بلکہ جلانا۔ اس میں اس کے امر حاضر معروف کے آخر میں زبر دے کر جب انیدن بڑھایا گیا تو سوزانیدن ہوا، جس کا معنی ہوا جلوانا۔ اسی طرح خندیدن، خندیدن کا معنی ہے ہنسنا، جب اس کے آخر میں اس کے امر حاضر معروف کے آخر میں زبر دے کر انیدن بڑھایا گیا تو ہو گیا خندانیدن یعنی ہنسانا وغیرہ وغیرہ۔ مفرد، اب مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جسے کسی لفظ کے ساتھ ملایا نہ گیا ہو۔ بتا رہے ہیں کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جسے کسی لفظ کے ساتھ ملایا نہ گیا ہو، جیسے محمود، علی۔ یہ دیکھیں محمود کو کسی کے ساتھ نہیں ملایا گیا تو محمود کیا ہے؟ مفرد لفظ ہے۔ اس طرح علی، اسے بھی کسی لفظ کے ساتھ نہیں ملایا گیا تو یہ بھی مفرد ہے۔ اس طرح پذیرفت، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مفرد لفظ ہے۔ پذیرفت ایک مکمل لفظ ہے جسے کسی لفظ کے ساتھ نہیں ملایا گیا ہے تو یہ بھی مفرد لفظ ہوا۔ اس طرح خورد، خورد بھی ایک مفرد لفظ ہے کیونکہ اسے کسی لفظ کے ساتھ نہیں ملایا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔